السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک. امید ہے کہ زندگی اچھی گزر رہی ہوگی. آج کا جو ریمائنڈر ہے میرا، وہ میری لاسٹ جو ویڈیو تھی غیبت کے حوالے سے، اسی کا سمجھے پارٹ 2 ہے. کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو لوگوں کے لیے تھوڑی سی کنفیوژن پیدا کر رہی تھی کہ جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ مجھے آج کلیئر کرنا ضروری تھا کہ غیبت جو تھی، جو پارٹ 1 میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ تو سب چیزیں وہی ہیں، لیکن اس کا اسلام کے اندر ایک ہمیں نا تھوڑا سا ریلیف ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. کچھ جگہیں، کچھ ایسے ماحول، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر غیبت جائز ہے، یعنی ہم غیبت کر سکتے ہیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے وہ یہ کہ جو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ سر عام کسی کا تذکرہ کرنا جو وہاں موجود نہیں ہے، اس کی کوئی بھی بات کرنا اس کے متعلق کہ وہ ایسا ہے، یعنی کہ وہ سود کا کاروبار کرتا ہے یا رشوت لیتا ہے یا اس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، اس کی فیملی اچھی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرنا وہ غیبت کے زمرے میں ہی آتا ہے اور وہ غیبت ہی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے ایک طرح سے سمجھے کہ ہمارے لیے وہ جائز ہے کہ ہم وہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی لڑکی کا رشتہ آتا ہے کسی کے پاس، تو وہ صحیح بات ہے بغیر انکوائری کے، بغیر معلومات کے آج کل کوئی بھی رشتہ نہیں دیتا. تو اب یہ ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ جس شخص کے پاس اس لڑکی کی جو رشتہ آیا ہے اس کے حوالے سے جو ہے اس کی انکوائری جو بھی کر رہا ہے، وہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے گا جو اس کا قریب ترین ہو یا اس کے متعلق وہ معلومات رکھتا ہو، اور جو بھی ڈسکشن ہوگی، جو بھی انفارمیشن وہ دے گا وہ کمپلیٹ دے گا اس لڑکے کے متعلق جس سے اس لڑکی کی شادی ہونے والی ہے. یعنی اس کی ڈیٹیل بتائے گا کہ فلانا شخص سود کھاتا ہے، فلانا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، یا فلانا کیس میں مطلوب ہے. اس طرح کی جو بھی ڈیٹیل ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹیل دے گا. اور یہ کنورسیشن جو دو لوگوں کے بیچ میں چل رہی ہوگی اور انہی کے درمیان میں رہے گی، یعنی وہ پبلک نہ ہو. یہ بھی ایک اس کا اہم جز ہے. یہ نہیں کہ میں نے کسی لڑکی کے حوالے سے کوئی آیا کہ بھئی میری بیٹی کا رشتہ ہے تو فلانا شخص کو آپ جانتے ہو، میں کہوں گا ہاں میں جانتا ہوں، اور اس کے متعلق کمپلیٹ ڈیٹیل دوں گا. اس کو ڈیٹیل دینے کے بعد اگر میں، یعنی جو انفارمیشن دے رہا ہے، اگر جا کے میں پبلک میں جا کے بتاؤں کہ فلانا صاحب آئے تھے اور ان کی بیٹی کے لیے فلانا شخص کا رشتہ آیا لیکن وہ لڑکا تو صحیح نہیں ہے، ٹھیک، تو وہ پھر یعنی کہ غیبت میں چلا جائے گا حساب کتاب. یعنی وہ چیز غلط ہے. یعنی یہ دو لوگوں کے درمیان بات ہو رہی ہے، وہ ان دونوں کے درمیان میں رہے گی. اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ جو لڑکے کی معلومات لینے آیا ہے اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی آگے کسی کو ڈکلیئر نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص آیا، میں نے بتایا فلانا شخص اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے جا کے آگے 10 لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی ارشد صاحب نے تو کہہ دیا فلانا لڑکا تو صحیح نہیں ہے، اس میں یہ پوری لسٹ گنوا دی کہ برائی ہیں. وہ بات کسی طرح گھومتے پھرتے اس لڑکے تک پہنچ جائے، وہ تو کل کو لڑنے کے لیے میرے پاس آ جائے گا کہ یار آپ نے میرے لیے کیا مسئلہ کھڑا کر دیا، جبکہ حقیقتاً اس کے اندر وہ چیز ہوگی. لیکن یہ کہ یہ چیز ایک برائی کا سبب بنتی ہے مزید. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو دو لوگوں کے درمیان بات ہو رہی ہے تو ان دونوں کے درمیان رہے. اور ظاہر بات ہے جو انکوائری کرنا چاہے تو وہ بھی کوئی گھر کا بڑا ذمہ دار ہو، سمجھدار شخص ہو، جس کی بات پہ سب یقین کر لیں ہاں ٹھیک ہے فلانا شخص اچھا ہے، بس بات وہاں ختم ہو گئی. لیکن جو انفارمیشن دے رہا ہے اس کی ذمہ داری کہ وہ پوری کمپلیٹ ڈیٹیل دے. ایک صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے کچھ رشتے آئے میں، تو بتائیں میں میرے لیے کون سا بہتر ہے، یعنی مفہوم ہے اس کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی فلانا شخص تو اس میں یہ پرابلم ہے، نمبر 2 پہ اس میں یہ پرابلم ہے. اس طرح تو انہوں نے پرابلم گنا دی. کچھ عرصے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے پوچھا بھائی کس سے شادی کی؟ انہوں نے ان سے تو نہیں کی، کسی اور سے کی. کیونکہ اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسی کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے مشورہ دیا. تو اس لیے یہ چیز غیبت میں نہیں آتی اگر آپ کسی کی بھلائی کے لیے. لیکن یہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ممبر میں بیٹھ کے یا مسجد میں بیٹھ کے کسی جگہ کوئی اعلان کیا ہو کہ فلانا شخص ایسا ہے. نہیں، انہوں نے ایک جس کا مسئلہ تھا اس سے ڈسکس کیا، اس نے اپنے تک ہی رکھا، اس کو وہ سمجھ میں نہیں آیا،
اس کے سامنے ساری سچویشن کلیئر ہو گئی کہ بھائی اس کے اندر یہ پرابلم ہے، اس کے اندر یہ پرابلم ہے، اس نے دوسری جگہ شادی کر لی. تو یعنی کہ ہمارے پاس اس طرح کے ریفرنسز ہیں اسلام میں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے کہ بھائی میں فلانا شخص کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو وہی سیم فارمولہ یہاں پر بھی ہوگا کہ جو دو لوگوں کے درمیان بات ہو رہی ہے ان دو لوگوں کے درمیان میں ہی رہے گی، اور آپ جب کسی کی انفارمیشن دیں گے تو ڈیٹیل میں دیں گے، پبلک میں نہیں، یعنی کہ آپس میں صرف دو لوگوں میں رہے گی اور آپ چھوڑ دیں گے. لیکن آج کل کے دور میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں تو پارٹیز میں ادھر ادھر غیبت تو ہم بہت کرتے ہیں، ہر ایک کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. جب کوئی خاص معاملات آتے ہیں تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے پہلے شادی کے حوالے سے ریفرنس کے طور پہ بتایا کہ کسی لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آیا وہ، تو آپ کے پاس کوئی آئے گا تو آپ کہو گے اگر وہ بدماش ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ ڈر کے کہو گے یار بھائی، آپ وہاں جواب نہیں دو گے، جبکہ آپ جانتے ہوگے اس کے متعلق، کیونکہ آپ سوچو گے کہ یار میں اس کے متعلق اگر بتاؤں گا کل کو کوئی میرے سے لڑنے کے لیے آ جائے گا، تو آپ ڈر کے چپ ہو جاتے ہو. جبکہ ہمیں صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، انسانوں کے لیے نہیں. اگر انسان کی بھلائی کے لیے ان کے صحیح یعنی کہ مشورہ اگر ہم دے سکتے ہیں بالکل دیں، یعنی کہ صحیح انفارمیشن جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہو، جس کو آپ سمجھتے ہوں وہی انفارمیشن پاس کریں. یہ نہیں کہ ادھر ادھر کی سنی باتیں آگے پاس کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. یعنی جو آپ کو جس کا پروو ہو کہ بھی ہاں ٹھیک اس شخص میں یہ برائی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح کے اور اسی سے ریلیٹڈ بہت سارے معاملات ہیں کہ جو غیبت کے زمرے میں نہیں آتے. بعض لوگوں کے نام ایسے ہوتے ہیں جو برا نہیں مانتے، جیسے کالو خاں یا اس طرح کے مختلف نام ہوتے ہیں جو ان کے اپنے نام ہی ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں ہوتے ہیں یا پہلے نک نیم بہت لوگ رکھتے تھے، تو وہ ان کا ایک بچپن سے ایک نام سنتے آتے ہیں تو ان کو وہ برا نہیں لگتا. تو آپ ان کو مذاق میں یا جیسے بھی آپ ان کو کال کریں گے تو ان کو برا نہیں لگے گا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی ان کا نام ہی وہی پڑا ہوا ہے، تو اس لیے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، تو وہ بھی غیبت میں نہیں آتا. لیکن کوئی آپ جان بوجھ کے اگر کسی کو آپ ستانے کے لیے تنگ کرنے کے لیے پبلک میں اس کا مذاق اڑائیں تو پھر وہ ظاہر بات ہے غیبت کے زمرے میں آتا ہے. تو اسی لیے اس میں آپ کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت خاص. یعنی کہ آپ جس سے مشورہ لے رہے ہیں، اگر مثال کے طور پہ کوئی اسلام کے خلاف کوئی سر عام کوئی غلط بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے لیے یہ کہ جو بھی مفتی حضرات جتنے علماء کرام ہیں بڑے، وہ بیٹھیں گے، وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے، وہ اعلان کریں گے ہاں فلانا شخص نام لے کے کہیں گے یہ غلط کام کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، تو اس سے بچیں. کیونکہ ہم برائیوں سے لوگوں کو ایک مسلمان کو ایک مسلمان کا کام ہے کہ دوسرے مسلمان کو غلط چیز سے روکے، ٹھیک. تو اس کے طریقہ کار یعنی کہ ہے کہ جس طرح سے ہمیں چلنا ہے. یعنی ہم پبلک کی یعنی کہ ہم کوئی مفتی عالم کوئی ایسے بڑے علماء حضرات، ہر شخص نہیں ہوتا کہ وہ پبلک میں کھڑا ہو کے کہہ دے کہ فلانا شخص غلط بات کر رہا ہے جب تک آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ ہو. تو اسی لیے یہ بڑے جو جتنے علماء حضرات ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ان تک وہ بات جائے، پھر وہ آگے اس پہ تحقیق کریں گے، تحقیق کر کے وہ ڈکلیئر کریں گے ہاں فلانا شخص غلط ہے. تو اس طرح سے چیزیں چلتی ہیں. لیکن جیسے میری پہلی ویڈیو میں تھا کہ آپ پبلک میں جا کے آپ کسی کو جو شخص موجود نہیں ہے اس کے متعلق بات کر رہے ہوں، اس کی برائیاں کر رہے ہو، اس کی فیملیز کی برائیاں کر رہے ہو، تو وہ غیبت میں آتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں، یعنی کہ اس میں پرسن ٹو پرسن یعنی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے اور وہ ان دونوں کے درمیان میں ہی رہتی ہے. ظاہر بات ہے کوئی گھر میں مسئلہ ہوتا ہے، مثلا کسی بیوی کو اپنے شوہر سے شکایت ہے، تو وہ نارملی جو آج کل دیکھنے میں آتا ہے، یا شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، یہ بھی عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ پبلک میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں کسی چوتھے پانچویں شخص کے سامنے، جو کہ غلط ہے. جبکہ اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو اپنی بیوی سے شکایت ہے تو آپ کی بیوی کی جو کلوز سب سے دوست ہے یا اس کی بہن ہے یا جو کوئی بھی ہے، تو اس سے ڈسکس کریں، تو اس کو بولیں، مشورہ لیں اس سے کہ بھائی کوئی گائیڈ کرو، اپنی بہن کو سمجھاؤ، اپنی دوست کو سمجھاؤ، یا مجھے گائیڈ کرو کہ میں اس کو کیسے اس کو ہینڈل کروں. اسی طرح بیوی کا کام ہے کہ وہ اس کے شوہر کے قریب ترین جو بھی ہیں رشتہ دار یا جو بھی ہیں ان سے مشورہ کریں کہ میرے لیے کیا صحیح ہے. کیونکہ جب یہ معاملات اس طرح کے معاملات بڑوں میں جاتے ہیں تو بڑوں میں پھر اپنے داماد کے لیے یا اپنی بہو کے لیے دل میں برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر وہ اس میں گھوم پھر کے بعد دوسروں کے ذریعے شوہر یا اس کی بیوی کو پتہ چلتی ہیں تو وہ اور برائیاں میں بدل جاتا ہے اور معاملات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اندر نیچے کے معاملات خود طے کرنے چاہیے تاکہ یہ مسئلے زیادہ نہ بڑھیں، اور مشورہ لیں اور کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ لیں. یعنی کہ ہر چلتے پھرتے شخص سے مشورہ لے لیا یہ نہیں، یعنی اس کے جو قریب ترین ہیں
یعنی کہ دو لوگ آپس میں ہیں، آپ یا میں، آپس میں کوئی مشورہ کرنا تو ہم دو کے درمیان میں بات رہے گی، کسی تیسرے شخص میں نہیں جائے گی. اگر تیسرے شخص میں یا چوتھے شخص میں جائے گی تو وہ غیبت میں کہلاتی ہے. تو بس آج کا یہ تھا کلیئر کرنا کہ ہمیں کن کن جگہوں پہ ہم غیبت کی ہمیں اجازت ہے، یعنی کہ کسی شخص کی ہم برائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس برائی سے کسی انسان کا بھلا ہو رہا ہے، تو اس کو ہم نے کلیئر کرنا ہے. کیونکہ اس میں ہم اس کو پبلک نہیں کر رہے ہیں، اس کی برائی کو ہم ایک شخص سے جو ضرورت مند ہے اس تک اس کی بات پہنچا رہے ہیں، جس کی اس کو ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو انفارمیشن چاہیے. یعنی ایک شخص سے دوسرے شخص کو ہم اس کو تسلی بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ پرابلم ہے، تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا. اگر ہم اس کو پبلک میں ڈکلیئر کرتے تو غیبت میں آتا. بس آج کی ویڈیو یہیں تک کی تھی. چلتے چلتے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اور نمازوں کو اہتمام کریں وقت پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.